السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں ریاض، میرا یوٹیوب چینل ریاض یونس کے نام سے، تو اس قرآن سے میرے بھائی فائدہ اٹھائیں اور اس ملک کو اتنا مشکل میں ڈال دیا 20-25 سال سے، اتنی فحاشی، عرانیت، قتل و غارت، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، تراویحیں پڑھ رہے ہیں، رزلٹ زیرو۔ اب آپ یہ لمحہ فکری ہے، آپ سوچیں اتنے تو پیر ہیں یہاں پہ، اتنے مزارات پہ لوگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اتنی تراویحیں ہوتی ہیں، اتنا ہی ربیع الاول کا جلسہ نکلتا ہے، اتنا ہی جناب محرم کا نکلتا ہے، اچھا اتنا ہی راوڑ کے بڑے اجتماع ہوتے ہیں، اتنے اہل سنت کے اجتماع ہوتے ہیں، اتنی خیرات دی جاتی ہے اس ملک کے اندر۔ جو اللہ کے بندے ہوں، مجھے تو لگتا ہے کہ 5-10% ہی ہوں گے ٹھیک ہے اس پورے ملک میں۔ جھوٹ بلا کا، گھر والوں سے بھی جھوٹ، فراڈ، اللہ معاف کرے، آنے والے رستے سے جا رہے ہیں، جانے والے رستے سے آ رہے ہیں، کچرا جہاں جائے پھینک رہے ہیں، جھوٹ جہاں جائے بلا کرتے ہیں۔ اچھا گوشت والا ہے، وہ پانی ڈالتا ہے، پھلاتا ہے، وہ گوشت بیچ رہا ہے، اچھا وہ بیمار پڑتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاؤ، اس کو دوائیاں غلط ملتی ہیں تو ڈاکٹر بھی آپ کو ایک طرح سے کسائی بن گئے، کیونکہ یہ ایک طرح سے کمرشل اس پرپز میں چلا گیا، کون سی میڈیسن بیچنی ہے اور اس کو کمیشن ملے گا، وہی وہ ماشاءاللہ سے اللہ کا فضل سے وہی میڈیسن لکھ رہا ہوتا ہے اور ان کا انجام بھی بھیانک ہوتا ہے۔ تو یہ بابو انجام تو بھیانک ہوگا ہی ہوگا، آپ کچھ بھی کر لیں، توبہ طائب کر لیں گے تو اللہ معاف کرنے والا ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ بندوں سے اور لوگوں سے اللہ سے معافی مانگ لی تو ریاض کون ہوتا ہے کسی کو برا بولنے والا؟ میرے لیے تو شرابی ہو، کبابی ہو، زانی ہو، کوئی بھی ہو، جو بھی جوڑ چکا ہو، کوئی بھی ہو، مجھے تو سب سے پیار ہے، ان کے فعل کو میں اچھا نہیں سمجھتا، اس لیے میرا دین مجھے کہتا ہے انسان سے پیار کر۔ اگر ان برے لوگوں کو برا کہہ کے ہم پیچھے ہٹ جائیں گے تو ان کے پاس آئے گا کون؟ ان کو بتائے گا کون؟ تو اللہ ہمیں پکڑے گا کہ تمہارے آس پاس یہ بندے تھے، یہ شرابی تھا، یہ آوارہ تھا، یہ بدچلن تھا، یہ خراب تھا، تم نے اس کے فعل کو برا دیکھ کے اس سے دور ہٹ گئے۔ بھائی اس کے فعل سے آپ نے بچنا تھا، اس بندے سے پیار کرتے، اس کو شفقت کرتے، اس کو اچھا برا راستہ بتاتے تاکہ وہ لائن پہ آتا ہے، تو ہم کوئی قریب ہی نہیں جاتے۔ سختی ہمارے اندر، اتنی تھوڑی غلطی کر دے تو اس کو گالی، تھوڑا گاڑی آگے کوئی سلو چلائے تو پیچھے سے ہارن پہ ہارن، کوئی راستہ نہ دے تو ہارن پہ ہارن۔ صبر نام کی چیز نہیں ہے یار، آپ بیٹھ جاتے ہو تو کیسے آرام سے چلتی ہے گاڑی؟ آپ کیوں کرتے ہو؟ آپ کا ملک ہے، اللہ کے واسطے ایسا نہ کرو یار، اس قرآن سے کچھ تو رہنمائی لو، سچ بولنے کی کوشش کرو، وعدے کو پورا کرنے کی کوشش کرو، غلطی ہو جس سے کیا وعدہ اس کو فون کر کے اس سے معافی مانگیں اور اللہ سے مدد لیں، جو وعدہ کیا اللہ ہمیں پورا کرنے کی توفیق دیں۔ نماز جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ 5 فرض کیا اس کو اس طرح سے پڑھیں کہ آپ کا رب اور اللہ سے تعلق ہو، اور باقی اللہ کیا پسند کرتا ہے بندوں کو، تو بندوں سے پیار ہو۔ پورے قرآن کو آپ سنتے ہیں، ایک بات اس میں اتنی غور و فکر والی ہے، اور اس قرآن کو اگر ایسے پڑھیں گے کچھ بھی نہیں پتہ چلے گا، کیونکہ اللہ نے اس میں واضح ترجمے میں بتایا باقاعدہ، اور غور و فکر کرنے والے کے لیے اس میں نشانی ہے۔ اللہ بار بار کہتا ہے قرآن میں، ہر آیات کے اندر کہہ رہا ہے، اللہ درگزر عاجزی انکساری والے کو پسند کرتا ہے، یقیناً وہی لوگ فلاح پائیں گے جو اس قرآن سے ہدایت لیں گے، اور یہ ہدایت کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے، غور و فکر کرنے والے کے لیے نشانی ہے۔ سورہ روم میں بھی کہتے ہیں اللہ اہل دانشی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور کہیں کہیں اللہ غصے ہوتا تھا پھر کہتا ہے اور تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دو، ہم نے پچھلی قوموں کو نہیں چھوڑا تو یہ بھی کسی دھوکے میں نہ رہیں۔ ہم نے نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا کیا تھا، لوط والوں کے ساتھ کیا کیا تھا، ہم نے فرعون کے ساتھ کیا کیا تھا، اور ملکی حالات ہم اور آپ نہ بھی کریں تو اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے میرے دوستوں۔ حکومت تھی اس کی فرعون کی، جس کی کوئی آپ مثال نہیں ملتی اتنی بڑی، اور ایک موسیٰ سے اس کو ختم کروا دیا۔ مدد کس نے کی؟ اللہ نے۔ موسیٰ تو ڈر گیا تھا، اللہ میں ہے کہاں اور وہ کہاں۔ یہاں بھی یہ غور و فکر کرنے والی بات ہے اس قرآن میں۔ اللہ جب موسیٰ کو کہتا ہے نا یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، تو وہ ایک لکڑی کی لاٹھی ہوتی ہے جس کو کبھی ٹیک لگا کے سو بھی جاتے ہیں اور اس کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، تو اس نے بولا یہ لکڑی، تو کہہ رہے اس کو پھینکو تو وہ سانپ بن جاتی ہے، اضلاع بن جاتا ہے، تو کہہ رہے یہ تم لے کے جاؤ۔ تو اس نے کہا میں کیسے مقابلہ کروں گا؟ تو اس نے کہا تو میرے بھائی کو میرے ساتھ کر دو۔ تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم نے ہارون کو طاقت دیا، تمہارا بازو بنایا، اس کے ساتھ جاؤ، لیکن ایک بات غور سے سنو موسیٰ، تم نے جا کے اس سے نرمی سے بات کرنی ہے فرعون سے، ہو سکتا ہے وہ پلٹ آئے۔ اب یہ دیکھو اللہ کس وقت کا، جو اللہ کا پیارا پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نرمی سے جا کے بات کرنا، ہو سکتا ہے وہ پلٹ آئے۔ تو اللہ کو تو پتا تھا فرعون نہیں پلٹے گا، تو یہ کس کے لیے کہا؟ ہمارے لیے کہا کہ آنے والے جب سنیں نا یہ برا وہ برا، اس کی ماں اس کی بہن ہے کر دو، اس کی یہ کر دو، اس کا یہ کر دو، تو بھائی غور کرو غور کرو۔ وہ وقت کا فرعون کے لیے بھی اللہ بول رہا ہے موسیٰ کو کہ نرمی سے بات کرنا، شاید وہ چینج ہو جائے۔
अल्लाह को नहीं पता था वो तो चेंज नहीं होगा। अल्लाह ने तो उसको गर्क करवाना था मूसा से, और वो हमारे लिए सबक था। सारे लगे हुए हैं कि ये हुकूमत चेंज हो, खुद तो ठीक नहीं कर रहे अपने आप को, अपनी इस्लाह नहीं कर रहे, दूसरों को चोर डाकू बोले जा रहे हैं। भाई अपनी इस्लाह कर लें, हम खुद क्यों नहीं ठीक होते? मैं अपनी समेत कहूँगा, मैं धोखा नहीं दूँ अगर किसी को, मैं गुस्से से बात नहीं करूँ, गलती हो तो माफ़ी मांग लूँ, लड़ाई हो तो माफ़ी मांग लूँ। लड़ाई तो होगी, गुस्सा भी आएगा तो माफ़ी मांग लें। आप कचरा है प्रॉपर डस्टबिन में डालूं, या जो एक जगह बनी है प्रॉपर यहाँ कचरे की वहाँ जाके डालूं, रोडों पे पानी नहीं डालूं। अपनी गाड़ी चला रहा हूँ तो लाइन में रखूँ, जो राइट साइड होता है वो फास्ट होता है, उस ट्रैक पे अगर मुझे सीधा जाना है तो उस पर रखूँ, अगर मुझे इधर उधर जाना है या स्लो चलानी है तो मैं लेफ्ट पे आऊँ। मैं कोई सौदा बेच रहा हूँ, जो कारोबार कर रहा हूँ उसमें मैं सच बोलूँ, ईमानदारी से काम करूँ। अगर मेरा फ्रूट का कारोबार है तो मैं फ्रूट साफ़ रखूँ और उसके हिसाब से मुनासिब कीमत लूँ। मेरा कपड़े का तो कपड़ा एक साफ़ अच्छे वाला कपड़ा रखूँ, जो मैं बोल रहा हूँ वो कपड़ा दूँ। मैं डॉक्टर हूँ तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं कौम की खिदमत करूँ, लोग इंसानियत की खिदमत करूँ और अपने पेट भरने के लिए माकूल पैसा लूँ। मैं जज हूँ तो मैं इंसाफ करूँ, क्योंकि इस ऐसे जजों के ऊपर तो बहुत बड़ी अल्लाह की तरफ से एक तरह से उनके ऊपर नज़र होती है, क्योंकि उन्होंने इंसाफ करना होता है, तो वो इंसाफ से काम लें। इसी तरह वकील हैं, वो सोचें कि हक का साथ देना है या जुर्म करने वाले का साथ देना है, वो भी फैसला करें। और ये आप हर कोई ना अपनी डायरी पे लिखें, आपको जो भी लगता है, लेकिन जन्म लगना चाहिए कि ये बंदा ख़राब फैसले कर रहा है, ये बंदा ख़राब है, चोर डाकू है, ये आवारा है, ये फलां चीज़ें चोरी करता है, ये ऐसा है, ये जालिम बहुत है। उनके नाम लिखें, आपको पक्का होना चाहिए और अल्लाह पे आपका भरोसा होना चाहिए। आप अल्लाह को कहें, अल्लाह मुझे ये दिखाएं, अगर गलत है, सही है तो इसकी इज्जत बना। आपको ना पता चले तो फिर कहना, आपको फ़ौरन बंदा वो आपको बर्बाद होता हुआ नज़र आएगा अगर ख़राब होगा तो। आपको तो कल ही नहीं है भाई। अल्लाह तो हम सबके लिए बोलता है, हिदायत की किताब है और मुझसे बात करो। मैं इतने फ़ायदे इस कुरान से उठा चुका हूँ, अल्लाह पे भरोसा करके डावाडोल होता हूँ, घबरा जाता हूँ, रातों को बैठ के रो लेता हूँ, अल्लाह को याद कर लेता हूँ, या अल्लाह तेरे इस दुनिया के अंदर चलना बहुत मुश्किल हो रहा है, बच्चों को साथ लेके मुझे बड़ा मुश्किल होती है। इस दुनिया में बनावट है, धोखा है, फ्रॉड है जगह जगह पे। मैं कैसे जाऊँ? दुनिया में इतना जुल्म है, इतनी ज़्यादती है लोगों के साथ। देखता हूँ तो रोना आता है, टीवी पे देखता हूँ तो रोता हूँ, उनके लिए दुआ करता हूँ रातों को। मौत याद आती तो खौफ आ जाता है, रोने लग जाता हूँ। कब्र में जाऊँगा तो मेरा क्या बनेगा? मैं बच्चों को बोलता हूँ, मैं तुम्हारे लिए क्यों गलत काम करूँ यार? मैं बच्चे को बोलता हूँ, मैं अगर मरता हूँ तो मैं तो एक तरह डेड बॉडी बन जाऊँगा, आप मुझसे डरने लग जाओगे और मुझे फ़ौरन जाके दफना के आओगे। आपको मोहब्बत है तो बेटा 1-2 घंटे और ज़्यादा कब्र पे बैठ जाओगे, लेकिन तुम तो पलट आओगे। तो रियाज उधर कब्र में क्या करेगा भाई? कैसे बचूँगा मैं? मन रब्बों का, मन दीनों का, मन नबियों का कहाँ से लाऊँगा? मैं बोलूँगा नवाज शरीफ के साथ था या बेनज़ीर के साथ था, ज़रदारी के साथ था, इमरान के साथ था, मैं आर्मी चीफ के साथ था। ना बाबू, कुछ भी नहीं, हक के साथ। आपने तहकीक करनी है। ऐसे भुला सोचे समझे किसी ने बोल दिया आप भी मान लिया। आपको पता है 5th जनरेशन वार में 20 साल से आपके साथ क्या हो रहा है? अच्छे लोग आपके ख़त्म कर दिए, मरवा दिए गए। ये ऐसा जाल बुना हुआ, आपकी नस्ल ख़राब हो गई है, हमारी माँ बहनें ख़राब हो गई हैं। ऐसे प्लान से ड्रामे चीज़ें 20 साल से मेहनत की उन लोगों ने आपके मुल्क के अंदर। ऐसा जाल, एक मजदूर तक को भी ख़रीदा, एक ऑफिसर तक को भी ख़रीदा, एक ब्यूरोक्रेट्स को भी ख़रीदा। हर जगह से आदमी उनके आदमी हैं, तो पैसे बिक जाते हैं। आप तुर्की के लोगों को ख़रीद के दिखाएं। और सबसे ज़्यादा ये कुंडे का चांद मुबारक हो फॉरवर्ड होता है, ये फलां का चांद मुबारक हो, ये उसका मुबारक हो, ये उसका, अंदर से ज़ीरो। कारोबार झूठ फ्रॉड पे, जिसको चाहे कत्ल कर दे, जिससे चाहे छीने, जिससे चाहे जो भी करें, परवाह नहीं। ये जाना तो सबने ऊपर, हमने भी मरना है, मौत तो करीब है सबकी। ये ज़लज़ले, तूफ़ान, बारिशें, तबाहियाँ क्यों आ रही हैं? आप हक पे हो तो आपको ऐसे आपको, आपके बच्चों को निकाल के लेके जाता अल्लाह। दूसरों से प्यार करें, अल्लाह के वास्ते प्यार करें। कुछ टाइम अपना निकालें लोगों के लिए, उनके बच्चों के लिए। कुछ रात को तनाई में बैठ के रोया करें, जो जिनके पास खाना नहीं है, जो मर रहे ना, जो एक्सीडेंट में मर गए, जो नागानी आफतों में मर गए, किसी के घर पे गाना नहीं, कोई खुदकुशी कर रहा है, तो उनको याद करके रोया करें भाई कुछ टाइम के लिए। जो आपको टाइम मिले, आपके बचपन के साथी, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, बहन भाई जो नाराज़ हैं आपसे, आप उनको मनाने की कोशिश करें। मान लिया कि कुछ लोग ऐसे नहीं होते, सीधे नहीं मानते, लेकिन आपका फ़र्ज़ वक्तम उनको देखते रहें। आप तो 1 लाख नेकी ले रहे हैं ना, वो तो खो रहा है, आपको तो मिल रही है।
پھر دوسرا آپ جڑے بھی رہتے ہیں سب سے. اللہ کہتا ہے نا درگزر کر, تو درگزر اسی کو تو کہتے ہیں. اس لیے اللہ کو پسند بہت ہے, کیونکہ یہ انسان کر نہیں پاتا, عمرے حج پہ اور نمازوں میں پہنچ جاتا ہے اور رعایا کاری کرتا ہے. کوئی مر رہا ہو ترس ہی نہیں آتا ہے, درد ہی نہیں آتا ہے. بچوں کے ساتھ زیادتی, اس کے ساتھ زیادتی, اس کو مار, اس کو مار, اس کی ایسی تیسی, اس کی ایسی تیسی. اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ. جس میں اتنے بڑے بڑے اجتماع, اتنے بڑے بڑے عالم دین بیٹھے ہوئے ہیں اور رزلٹ زیرو ہے. وہ اللہ بار بار کہتا ہے یہ ہم نے عربی زبان میں اتارا ہے, کل کائنات کے لوگوں کے لیے, جو بھی اس سے فائدہ اٹھا لے. یار اس کی سورہ سنیں, سوچیں, اللہ تھا, اللہ ہے, اللہ رہے گا. ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رول ماڈل ہونے چاہیے. ہم پورے ناصرین ان کی کوشش تو کریں. ایسا جھوٹ کیا فائدہ جس کا کہ دوست بول رہا ہے یار ریاض فون آ گیا اور یار کل چلنا ہے, چلو گے؟ نہیں یار کل تو میرا بہت بزی ہوں اور میری آفس میں بڑا کام ہے, یا یہ گھر پہ بہت کام ہے. کیا فائدہ ہے آپ جھوٹ بولنے کا؟ آپ کا نہیں دل جا رہا تو اس کو بولتے یار دل نہیں کر رہا میرا جانے کو, جب ہوگا تو میں تمہیں فون کر دوں گا, ابھی تو دل نہیں کر رہا. یہ کیا ضرورت ہے کام پہ جانے؟ یا کسی سے بولا کل چلیں گے اور کل جناب اس کو بتایا نہیں, اس کا فون ہے, چلنا نہیں تھا, تو آپ نے فون ہی اٹھایا. بچوں کو بول دو جی وہ کہیں ملک سے باہر چلے گئے. اس کا کیا فائدہ, اس کو کیا فائدہ؟ یہ تو فضول کا جھوٹ ہو گیا نا. ایسے جھوٹوں کا بھی کیا فائدہ جس کا نہ فائدہ نہ نقصان. تو اللہ کے واسطے اپنی اصلاح کریں, ایک دوسرے سے پیار کریں. میرا ملک جل رہا ہے, اس ملک میں کتنے لوگ مر گئے آپ کو پتہ ہی نہیں. ایک تو آپ کے ملک کے اندر اتنا اچھا کام ہو گیا ہے جس کا آپ کو پتہ نہیں, آپ تو قیمتوں میں لگے ہوئے ہیں. آپ کے ملک میں میرے بھائی اتنا زبردست کام ہوا, چائنا نے ایران اور سعودیہ کو ساتھ بٹھا دیا. اتنا بڑا, میں سمجھتا ہوں یہ میرے پاکستانی تاریخ کا ایک بہترین کام ہوا. لوگوں کو پتہ ہی نہیں اس کا. یہ اتنا بڑا کام ہوا, دونوں کو ایک ٹیبل پہ بٹھایا, جو آپس میں ان کے تعلقات خراب تھے, پراکسی وار چل رہی تھی. سعودیہ سنی اہل حدیث والوں کو سپورٹ کرتا تھا, وہ شیعوں کو کرتے تھے, وہ اس کے بندے مارا تو اس کو. آپ کتنے عذاب میں تھے, کتنا فرق پڑ گیا. ابھی بھائی بھائی سارے ساتھ بیٹھیں گے. یہ اتنا بڑا انعام ہے, آپ کو اور کیا چاہیے یار. جو میرے بھائیوں کو یہ پراکسی وار میں پورا جھونکے ہوئے تھے, اب کتنا فائدہ ہو گیا آپ کا. اور آنے والے وقت میں آپ دیکھنا یہ پاکستان بھی کہاں جاتے ہیں ماشاءاللہ. آپ کو تو یہ چور ڈاکو جو لگ رہے ہیں نا, ان چور ڈاکو میں اچھا آدمی بھی ہے, تلاش کریں اسے جو دین کے قریب ہے, حکمت دانائی سے بات کرتا ہے, خاموشی سے بات کرتا ہے. بڑکے بڑکوں سے نہیں ہوتا کوئی بھی. کسی نے بڑکے, جتنے جو دیندار بڑے سفر وہ بڑکے نہیں مارتے تھے, خاموشی سے کام کیا, پتہ بھی نہیں لگنے دیا آگے. ایک لفظ نہیں بولتا تھا زیادہ, نہ بڑکے ماری اور پورا رشیا کو توڑ دیا. اپنے ملک میں بڑھ گئے, ایک فوجی بھی شہید نہیں کروایا. یہ جو بڑکے ماری نا جنہوں نے, پورا ملک برباد کر دیا. دین سے قریب جو بھی ہوگا, جو اس قرآن کے قریب ترین ہوگا نا, اس کو فالو کرو میرے بھائی, اور حق پہ رہو. دوسروں کو چھوڑو, ہم اپنی اصلاح کریں, اپنے طور پہ سچ بولیں, جھوٹ نہ بولیں, نرمی اختیار کریں, لوگوں سے پیار کریں, اور پھر دیکھیں آپ کمال دیکھیں. میرے ملک کی خیر ہوگی. ویسے تو انشاءاللہ ہونی خیر ہے, اور دنیا میں دیکھا جائے تو اللہ بھی اس وقت جو بھی ہے وہ طاقتیں. آج کل تو موسمیں بھی کنٹرول کر کے بارشیں, دہلی میں دیکھا کیسے برباد ہو گیا. کتنا بارش نہیں, سیلاب کا پانی آ کے, اور اتنا ایکسٹرا ہے وہ برباد ہو گیا. چائنا میں دیکھے, اسپین تو ترقی یافتہ ہے نا. یہاں تو بولتے ہیں نا, کوئی بھی فوٹو بھیج دے گا جناب, وہ دیکھو وہ ہسپتال میں پانی بھرا ہوا, یہ حکومت کیا کرے. وہ اسپین کو دیکھو اتنا ترقی یافتہ برباد ہو گیا. یہ جو بارشیں ہوتی ہیں نان اسٹاپ بابا, یہ کسی کو جو برباد کر دیتی ہیں, کچھ بھی نہیں بچتا. سعودیہ دبئی میں دیکھی تھی بارشیں, گاڑی بہہ گئی. آپ تھوڑا سا بھی کہیں ہوا اپنے ملک کو دکھا دیں, یہ روڈ خراب ہو گیا, یہ ایسا ہو گیا, یہ ویسا ہو گیا. اللہ کے واسطے یہ نہ دکھاؤ. یہ قتل ہو گیا, اس کو بار بار کریں گے. کوئی الٹا سیدھا چیز آئے گی, اس کو فارورڈ کر دیتے ہو. ایسی چیزیں نہ کریں یار, سینسر کریں. جرم کو دکھایا نہیں جاتا, چھپایا جاتا ہے, یا اس کی سزا دی جاتی ہے تاکہ وہ جرم ختم ہو. یہ فارورڈ کرنے سے نہیں. وہ قتل ہو گیا, اس کی فوٹو بھیج دی. کوئی چوری کر رہا ہے تو اس کی اٹھا کے بھیج دی. کوئی مار رہا ہے تو اس کی بھیج دی. یار اللہ کے واسطے ایسا نہ کرو یار, اللہ کے واسطے ایسا نہ کرو. اچھے انسان بننے کی کوشش کرو. ہم نے مرنا ہے, ہم قیامت تک زندہ رہنے کے لیے نہیں ہے, مرنے کے لیے ہیں. ہمارے بڑے چلے گئے, ہم بھی جائیں گے, کوئی بھی نہیں بچے گا. زندہ اس کا نام رہے گا جس کا اخلاق اعلیٰ ہوگا. مرنے کے بعد نا ہماری ڈیڈ باڈی پہ جو لوگ بیٹھے بات کر رہے تھے نا, ہمارے دوست جو بڑے پیارے ہمیں لگتے ہیں. کچھ لوگ بیٹھے بول رہے ہوتے ہیں, اگر خراب آدمی تھا, ابے اچھا ہوا جان چھوٹ گئی, لوگوں کو تنگ کیا ہوا تھا, چوری کرتا, فراڈ کرتا تھا, یا دھوکہ دیتا تھا, دغا بازی کرتا تھا, اچھا وہ جان چھوڑ گئی, لوگوں کو سکھ کرتا ہے. یہ گفتگو ہو رہی ہوگی. آپ بہت اچھے ہوں گے تو کیا بات ہو رہی ہے, بہت اچھا انسان تھا یار, اس کے گھر والے تو
محسوس کریں گے ہم دوست احباب تھے، رشتے دار تھے، یار کیا اچھا انسان تھا، اللہ اس کی مغفرت کرے، اس کے بچوں کے لیے آسانی کرے، اور دعائیں بٹ رہی ہوں گی۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے یہ والی گفتگو سننا چاہیں گے آپ کے جنازے رکھنے پہ، یا وہ والی اچھا ہوا جان چھٹی، کیونکہ مردہ تو سن رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہم اپنی اصلاح کریں۔ میں تو بس یہی بولوں گا، ساری دنیا اچھی ہے، ریاض ہی خراب ہے، اور ریاض نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے۔ میرے لیے سب پیارے ہیں اور سب کو میرا سلام ہے۔ اللہ ہدایت دے، کیونکہ اللہ نہ ہدایت دے گا تو اپنی کیا اوقات ہے، کوئی بھی نہیں ٹھیک کر سکتا، کسی کا باپ بھی نہیں ٹھیک کر سکتا۔ اللہ نے اس لیے واضح کہا ہے، اللہ نے اپنے نبیوں کو بھی کہا ہے کہ جب تک میں نہ دوں ہدایت، وہ ہدایت نہیں ملے گی۔ تمہارا کام ہے وہ بتا دو لوگوں کو یہ صحیح ہے غلط، اور جو پھر تمہارے اس کہنے پہ نہیں چلے گا، وہ اس کی پیروی نہیں کرے گا قرآن کو، اس کو میں نہیں چھوڑوں گا۔ تو ہدایت دینا میرا کام ہے، تو اللہ نے ہدایت دینی ہے، اپنا کام ہے کوشش کرنا، اپنی اصلاح کرنا۔ پوری دنیا ٹھیک ہے، پوری دنیا اچھی ہے، ویری گڈ ہے، اور خراب ہم نے اپنی اصلاح کرنا۔ اللہ سب کو خوش رکھے۔ شادباد میری کوئی بات کسی کو بری لگی ہے تو معاف کر دینا۔ دکھی ہوتا ہوں، میرا ملک تکلیف میں ہے، لوگ اتنے مر چکے ہیں، ناحق برباد ہو چکے ہیں۔ ابھی میں کیا کہیں، بہت کچھ بول سکتے ہیں، بہت کچھ بات کر سکتے ہیں۔ جس نے بھی قرآن کو قریب سے جو مشاہدہ کیا ہوا نا، سب پتہ چل رہا ہوتا ہے کون جھوٹ اینکر بول رہا ہے، کون سچ بول رہا ہے، کون سا سیاستدان اچھا ہے، کون سا برا ہے، کون سا لوگ اچھا، کون سا نہیں۔ واللہ بولتا ہوں، آپ قرآن کو پہلے تو سمجھے اللہ تھا، اللہ ہے، پھر اس قرآن کا ترجمہ سنیں۔ آپ کو انسان ایسے پڑھنے آ جائیں گے کہ آپ سوچیں گے یار یہ کیا کمال ہو گیا، لوگ آپ کو دیکھو کیا سمجھنے لگ جائیں گے۔ جو آپ کو پرابلم میں ڈالے گا وہ خود پرابلم میں چلا جائے گا۔ شرط ہے درگزر، انسان سے پیار کرنا ہے۔ ساری دنیا اچھی ہے، آپ خراب ہیں، اپنی اصلاح کرنا ہے۔ اس قرآن سے فائدہ اٹھائیں بھائی، اس قرآن سے اٹھائیں۔ باقی گمراہ ہے، سب گمراہ کر رہے ہیں، قرآن سے فائدہ اٹھائیں۔ آپ دیکھو کیسے زبردست بنتے ہو۔ آپ جہاں جائیں گے ہر آدمی آپ سے محبت کرے گا، اور اس کو محسوس ہوگا ہاں ہمارے بیچ میں کوئی اچھا آدمی ہے۔ اس قرآن سے پیار کرنے والے بن جائیں، اللہ سے پیار کرنے والے بن جائیں، اس کے نبی سے پیار کرنے والے بن جائیں، اور پھر دیکھیں آپ کیا ہے۔ آپ اپنی زندگی گزاریں، کھائیں پیئیں، ہوٹل میں جاتے ہیں، کدھر جاتے ہیں، سب کچھ، لیکن لوگوں کو یاد رکھنا ہے جن کے پاس یہ سہولتیں نہیں ہیں۔ تو اللہ آپ کو شاد آباد رکھے۔ اللہ حافظ جی۔